السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم 10 ذی الحج کے ہونے والے اعمال کا ذکر کر چکے ہیں، طواف زیارہ کا ذکر کر چکے ہیں۔ اب 11 ذی الحج کو کیا کرنا ہے، 12 کو کیا کرنا ہے اور 13 کو کیا کرنا ہے۔ تو محترم ناظرین، 11 ذی الحج کو ہم نے جب طواف زیارہ مکمل کر لیا، وہ 10 ذی الحج کو کر لیا، تو تب بھی واپس ہم نے رات گزارنی ہے مینا میں آ کے رات گزارنی ہے۔ 11، 12 اور 13 یہ 3 دن ہم نے مینا میں گزارنے ہیں۔ اور مینا میں کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ مینا میں آ کے ہم نے نمازیں باجماعت ادا کرنی ہے اور قصر کر کے ادا کرنی ہے، اور ہر روز ہم نے تینوں جمروں کے اوپر کنکریاں مارنی ہیں۔ یعنی سادہ زبان میں ہم کہیں تو تینوں شیطانوں کو ہم نے کنکریاں مارنی ہیں، چھوٹے شیطان کو، درمیانے شیطان کو، بڑے شیطان کو، جس کو جمرہ دنیا بھی کہتے ہیں اور جمرہ صغرا بھی کہتے ہیں، اور پھر درمیانے شیطان کو جس کو جمرہ وسطیٰ بھی کہتے ہیں، اور پھر آخری شیطان جو بڑا شیطان ہے جس کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں۔ ان کو ہم نے کنکریاں مارنی ہیں۔ یاد رکھیں کہ کنکریاں جو مارنی ہیں، یہ جس طرح ہم نے پہلے دن 10 ذی الحج کو کنکریاں ماری تھیں طلوع آفتاب کے بعد۔ کتنی کنکریاں ماری تھیں؟ 7 کنکریاں، اور چنے کے دانے کے برابر کنکریاں ہونی چاہیے۔ اور ہر کنکری مارتے وقت ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی کمزور ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، خود کنکریاں نہیں مار سکتا، تو وہ اپنا کسی کو وکیل بنا لے، کوئی شخص اس کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے۔ تو ان تینوں جمروں کے اوپر کنکریاں مارنی ہیں، لیکن کس وقت؟ زوال آفتاب کے بعد، یعنی پچھلے پہر جب سورج ڈھل جائے تو پھر ہم نے کنکریاں مارنی ہیں۔ سب سے پہلے جمرہ صغرا کے اوپر، یعنی جو پہلے جو جمرہ آتا ہے اس کو کنکریاں مارنی ہیں۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، اور پیچھے ہٹ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے مصروف ہو جائیں۔ اور اسی طرح جمرہ وسطیٰ کے اوپر بھی جب کنکریاں مارنی ہیں تو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد پیچھے ہٹ جانا ہے، پیچھے ہٹ کے وہاں بھی ہم نے دعا کرنی ہے۔ اور پھر جب ہم نے جمرہ عقبہ کے اوپر کنکریاں مارنی ہیں 7 کنکریاں، تو اس جگہ پہ آپ نے ٹھہرنا نہیں بلکہ آگے گزر جانا ہے۔ یہ ہوا کنکریوں کا احوال۔ اور کنکریاں جب ہم ماریں گے، آج کل تو وہاں بہت زیادہ سہولیات آ چکی ہیں، جب ہم مارتے ہیں تو وہ کنکری ایسے طریقے سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کی سیٹنگ، کہ وہ کنکری اس کے اوپر جا کے لگ جاتی ہے، اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، ذرا احتیاط کے ساتھ جائیں اور احتیاط کے ساتھ جا کے کنکریاں ماریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اکٹھی بھی نہیں مارنی، تینوں یا چاروں اکٹھی نہیں مارنی، بلکہ ایک ایک کر کے آپ نے کنکری مارنی ہے، اور جس وقت آپ نے مارنی ہے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر شام کو آپ نے مینا میں رات گزارنی ہے۔ 12 کو بھی اسی طرح کرنا ہے اور 13 کو بھی اسی طرح کرنا ہے۔ تو 12 کے دن یوم النفر اول، یعنی یہ پہلا دن ہے کوچ کا۔ اس میں ویسے تو 3 دن مسنون ہے، اور اگر کوئی شخص 3 دن وہاں نہ رہے بلکہ 2 دن ہی رہے، 2 دن کے بعد واپس آنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو جو شخص 2 دنوں میں وہاں سے چلا جائے تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو 3 دن رہنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ تو 2 دن اگر رہنے کے بعد 12 ذی الحج کو آپ نے کنکریاں ماری ہیں اور پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں تو درست ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ رات وہاں گزاریں، اور دوسرے دن زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ تو یہ ہمارا طریقہ مکمل ہوا حج کا۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے کرنا ہے طواف وداع، یعنی آخری طواف، جو کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے۔ اس کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ جب ہم طواف وداع کر چکے تو ہمارا حج الحمدللہ
مکمل ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون طریقے سے کے مطابق حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔